السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اذان کا مطلب کیا ہے اور اذان میں اللہ رب العزت ہم لوگوں سے کیا چاہتا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، آپ کو شاید ہم مسلمانوں میں بہت سارے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ اذان کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ لیکن آج ایک ویڈیو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جس ویڈیو میں ایک غیر مسلم انسان، ایک غیر مسلم بھائی ہمارا، وہ اذان کا مفہوم اور عقیدہ توحید کا مفہوم کے بارے میں ہمیں پوری بات بتلا رہا ہے۔ اور اسلام میں عقیدہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا اور صرف اللہ کے آگے سجدے کرنا، اللہ سے مرادیں مانگنا، اس عقیدے کی وضاحت ایک غیر مسلم کی زبانی آپ سنیں اور ہمیں اس سے عبرت لینی چاہیے اور ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں خوب سے خوب تر جاننا۔ اذان میں کیا بولا جاتا ہے؟ اذان چونکہ آپ لوگوں کو ہندی آتی ہے، اردو نہیں آتی، تو آپ لوگوں نے کبھی کوشش نہیں کیا ہوگا، لیکن ایک بار کوشش کرو کہ اذان میں بولا کیا جاتا ہے۔ اذان میں یہ کہا جاتا ہے دن میں 5 بار یا 2 بار جب بھی اذان ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یہ بولا جاتا ہے۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ اور کسی کی بھی عبادت کرنا حرام ہے، بولا جاتا ہے، مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، قرآن میں لکھا ہے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ اذان میں لاؤڈ اسپیکر سے بولا جاتا ہے، نہیں تو گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لینا، اذان کا مطلب سرچ کرنا، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا مطلب اس میں بولا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے تو پھر مزاریں کیوں بن رہی ہیں؟ پھر درگاہیں کیوں بن رہی ہیں؟ اتراکھنڈ میں دیکھتے دیکھتے پورے جنگل کے جنگل مزار درگاہیں کہاں سے بن گئی؟ اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، عرب میں ایک بھی مزار نہیں ہے، عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے، اور عرب میں ایک بھی پکا قبرستان نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کیونکہ بت پرستی، کسی بھی اور کے سامنے سجدہ کرنا، کسی بھی اور کے سامنے سر جھکانا، یہ حرام ہے۔ اب مزار میں لوگ سر جھکاتے ہیں کہ نہیں؟ درگاہ میں جھکاتے ہیں کہ نہیں؟ تو سب سوال یہ بنتا ہے، جو قرآن عرب میں ہے وہی قرآن اتراکھنڈ میں ہے، وہی قرآن ہماچل میں ہے، تو وہاں اگر مزار حرام ہے تو بھارت میں حلال کیسے ہو گئی؟ اگر عرب میں درگاہ بنانا حرام ہے، عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے، تو بھارت میں اتنی درگاہیں کیسے بن گئی اور کیوں بن رہی ہیں؟ اگر عرب میں ایک بھی پکا قبرستان نہیں ہے، یہ بھی آپ کو جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں، بڑے بڑے شیخ جن کے گھر میں سونے کی پلیٹ ہوتی ہے، سونے کا چمچ ہوتا ہے، ارب پتی کھرب پتی ہیں، ان کی بھی قبر پکی نہیں ہوتی، کیونکہ پکا قبرستان بھی حرام ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے، قرآن وہی، حدیث وہی، اگر عرب میں پکا قبرستان حرام ہے تو بھارت میں وہ جائز کیسے ہو گیا؟ دیکھا اور سنا آپ نے، الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اتنا مؤثر، اتنا اٹریکٹیو، اتنا پرکشش ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم حضرات بھی بہت گہرائی سے اسلام کا مطالعہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور اسلام کی جانکاری دوسروں سے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی بہت بڑی سچائی ہے جس کو ہم لوگ کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے مسلمانوں کو کہ ہم لوگ بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کا مطالعہ کریں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کے بارے میں بتلائیں، اور جو مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمی ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے برادران وطن کے ذہن و دماغ میں، دلوں میں بھرا گیا ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی